إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک بہترین مربی، ایک بہترین معلم، ایک بہترین استاذ، خیر خواہ، امت کا بھلا چاہنے والے، اس حوالے سے جتنے الفاظ ہمیں مل سکتے ہیں وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ امت کی خیر خواہی میں، امت کو راہ نجات بتانے میں، امت کو جنت تک پہنچانے کے جملہ تمام تر راستے اور طریقے بتانے کے لیے جو کچھ چیزیں بیان کی جا سکتی تھی، سمجھائی جا سکتی تھی، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی. کہیں مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا، کہیں محاوروں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا، کئی ہمارے روزمرہ کی چیزیں جس کو ہم دیکھتے ہیں ان کی مثال دے کر سمجھایا، تاکہ ہر لیول کے آدمی کو بات سمجھ میں آئے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، دیہات کا رہنے والا ہو یا کسی بڑے شہر کا رہنے والا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں: ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله الایمان فی قلوبکم. اے لوگو، ایمان تمہارے دلوں کے اندر پھٹتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے. مثال سے سمجھایا بات کو، کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا ایک مدت تک پہن کر دھو کر پھٹنے لگ جاتا ہے، بوسیدہ ہونے لگتا ہے، ایسے تمہارے دلوں کے اندر کا ایمان بھی پھٹنے لگ جاتا ہے، بوسیدہ ہونے لگتا ہے. جیسے ایک بندہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگاتا ہے، سی لیتا ہے، اس کو کارآمد رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں فرمایا: فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ تم اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کو تازہ کرے. ایک تو یہ ہے کہ کپڑا پھٹ جائے تو آدمی نیا کپڑا پہنتا ہے، ایمان بوسیدہ ہونے لگ جائے تو اس ایمان کا
پھر سے واپس سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگو کہ وہ ایمان تازہ ہو جائے، نیا ہو جائے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، الایمان یزید وینقص، یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، کہ ایمان گھٹتا اور بٹتا ہے، اور اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری، نیک اعمال، خیر کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا برائیوں سے، گناہوں سے، رب کی ناراضگیوں سے، رب کی نافرمانیوں سے ایمان گھٹتے جاتا ہے، اور جتنا زیادہ آدمی اطاعت سے، فرمانبرداری سے دور ہو اور گناہوں سے زیادہ قریب ہو تو پھر تو اس ایمان کی اللہ ہی حفاظت کرے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے ہمارا، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے کہ میں وہ کام کرتا رہوں جس سے ایمان بڑھتا ہے، اور ان کاموں سے بچتا رہوں جن کاموں سے ایمان گھٹتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم اس کا الٹا چل رہے ہیں۔ ہماری زندگیاں ان کاموں میں الجھی ہوئی ہیں جس سے ایمان گھٹتا ہے، اور ایمان کے بڑھنے کے ہمارے پاس اسباب، وسائل نہیں کے برابر ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تحقرن من المعروف شیئا، یہ اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری یا نیکیوں کے کرنے کے وقت میں کسی کام کو معمولی مت سمجھو، حقیر مت سمجھو۔ جو چیز تمہارے ایمان کو بڑھاتی ہے وہ اگر چھوٹی چھوٹی بھی ہے تب بھی تمہارے ایمان میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کام ان کے پاس آتا اس کو کر سکتے، ان کے پاس وقت ہوتا، وہ کام ان کے بس میں ہوتا تو کبھی بھی اس کام کو کرنے سے پیچھے نہیں آتے، چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے اس مقام پر پہنچے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں اگر ابو بکر کے ایمان کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ایمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لیکن اس کے باوجود خیر کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں ان کی دلچسپی کا حال یہ تھا، ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے، پوچھا کون ہے تم میں جو آج کسی جنازے میں شرکت کر کر آیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ میں جنازے میں شرکت کر کر آیا۔ آج ہمارا حال دیکھیں، جنازوں میں شرکت کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پتہ چلی کہ جنازے میں شرکت کرنے سے صرف نماز پڑھنے پر ایک قیرات ثواب ملتا ہے، ایک قیرات مطلب ایک پہاڑ برابر کچھ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اگر دفنانے تک بندہ انتظار کرتا ہے، دفنانے کے بعد اس کے حق میں دعا کر کر نکلتا ہے تو فرمایا لہو قیراتان، اس کو 2 قیرات ملتے ہیں، 2 پہاڑوں کے برابر کوئی چیز خیرات کرنے کی چیز۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پتہ چلی تو انہوں نے کہا لقد فرطنا قراریر کثیرا، ہم نے بہت سارے قیراط کو ضائع کر دیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ اپنے کسی رشتہ دار کی نماز کے لیے قبرستان پہنچتے ہیں، لیکن محرومی یہ ہے کہ قبرستان میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنا بھی انہیں اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا آپ رشتہ داری نبھا رہے ہو؟ کیا دوستی نبھا رہے ہو کہ قبرستان تک پہنچ کر بھی بندہ اگر نماز نہ پڑھ رہا ہو تو وجہ ٹٹولیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنازے میں شرکت کی۔ پوچھا من منکم الصائم اليوم، تم میں آج کون روزے سے ہے؟ ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ میں روزے سے۔ روزہ رکھ کر جنازے میں شرکت کرنا یہ خود بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ پھر پوچھا تم میں کون ہے جس نے آج کسی فقیر کو، مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے پھر اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں کون ہے جو آج کسی بیمار کی عیادت کر کر آیا؟ ابو بکر نے پھر ہاتھ اٹھایا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، یہاں سوالات ختم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہتا، آپ پوچھتے جاتے کس نے تہجد پڑھا، کس نے پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نمازیں پڑھی، کس نے اگلی اور پچھلی سنتیں پڑھی، کس نے یہ کیا وہ کیا، اسے پتہ نہیں کتنے کام کے بارے میں آپ پوچھتے جاتے تو شاید ہر بار صدیق کا ہاتھ اٹھتا تھا۔ ایمان کی مضبوطی کے باوجود، ایمان کی بلندی کے باوجود، عمل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان یہ ایک حاصل کرنے کے بعد ایک ہی سائز میں رہنے والی چیز نہیں ہے، گھٹتی اور بڑھتی ہے، تو ایسی صورت میں عمل صالح ہے جو اس کو بڑھاتا ہے اور برا عمل ہے جو اس کو گھٹاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک چیز اگر سن لیتے تو ان کی طلب، ان کی خواہش، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو عمل میں لایا جائے۔ اور اس کے مد مقابل برائیوں کا حال، ہر وہ چیز جو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، رک جانا، یہ ایمان کی حفاظت کا ایک سبب ہے۔ کم از کم ایمان جس حال میں ہے اس حال میں تو باقی رہے گا، گھٹے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کہا کہ یہاں سے ایک انسان گزرے گا، اگر تم میں سے کوئی انسان کسی جنتی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ۔ ایک جنتی انسان یہاں سے گزرے گا۔ صحابہ نے دیکھا، خاموش رہے۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ اب یہاں سے ایک جنتی انسان گزرنے والا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، ایک انصاری صحابی ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ گزر جاتے ہیں۔
تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کہی کہ یہاں سے ایک جنتی انسان گزرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن عمل کا بڑا جذبہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے قرآن کی تلاوت ہو، نمازیں ہو، روزوں کا معاملہ ہو، یہ ہر معاملے میں سب سے زیادہ آگے رہنے والے انسان۔ ایک انسان کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، تو سوچا یار جا کر دیکھو تو صحیح بندے کے عمل کیا ہیں، نیکیاں کیا ہے۔ گئے ان کے پاس اور کہا کہ حضرت میرے والد کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا ہے، انبن ہوئی ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک میں گھر نہیں جاؤں گا، تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر میں رات گزاروں، 3 راتیں میں آپ کے یہاں گزاروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آؤ رات گزارو۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں پہلے دن جاگتا رہا، دیکھا کہ بندہ شاید رات بھر تہجد پڑھتا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہوگا۔ پوری رات گزر گئی، بندہ فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی یہی حال، تیسرے دن بھی یہی حال۔ جا کر پوچھا کہ حضرت 3 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی مسلسل 3 دنوں تک، میں نے سوچا آپ کا عمل دیکھوں، آپ رات میں کیا کچھ عبادتیں کرتے ہیں اس کو ٹٹولوں تاکہ میں بھی اس کو اپناؤں اور اپنے آپ کو جنتی بنا سکوں۔ لیکن آپ کا تو معاملہ بڑا عجیب ہے، رات بھر سو جاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میری اس سے زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، عبادتیں جتنے فرائض ہیں میں ادا کرتا ہوں، جو کچھ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے میں اپنے طور پر کر لیتا ہوں، لیکن بڑی عبادتوں کے نام پر میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب میں بستر پر سوتا ہوں تو میرے دل میں کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی حسد نہیں ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے حوالے سے میرا دل صاف شفاف ہوتا ہے، اس لیے میں آرام سے جی بھی رہا ہوں اور اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو عبداللہ بن عمرو بن العاص نے اس سے ملایا اور کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 1 دن نہیں 2 3 دن تک جنتی ہونے کی۔ آج ہمارے معاشرے میں حال دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا۔ آج ہم میں سے ہر انسان کا سینہ، دل حسد کپٹ سے بھرا ہوا ہے۔ کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، کسی کا اچھا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر ہمارے دلوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ تو ہماری نیکیاں تو یہ گناہ کھا جا رہے ہیں، تو ہمارا ایمان رہا کہاں؟ آپ دیکھیں ایک طرف عبادتوں میں کمی، اطاعت اور فرما برداری میں کوتاہی، ساتھ ہمارے دل کے یہ ناسور بنے ہوئے ایسی بیماریاں جو ہمارے ایمان کو شاید پنپنے نہیں دیتی۔ تو یہ 2 طرفہ الٹی گنگا جو ہمارے پاس بہ رہی ہے،
اس سے مجھے اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان عبادتوں میں، اطاعت اور فرمانبرداریوں میں اپنے آپ کو آگے لے بھی جا رہا ہو تو اس کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں میرے سلوک، میرے رویے اور میرے حرکتوں سے کہیں یہ چیزیں میرے اعمال کو، میری نیکیوں کو کھا تو نہیں رہی ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مجھ سے اور آپ سے یہ بات کی، اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے رب سے اپنے دلوں میں ایمان کے تجدید کی، ایمان کے واپسی کی دعا کریں، تو یہ دعا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے ایمان کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان پر رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی ایسی دعائیں سکھائی جس میں ایمان کو اپنے دلوں میں مضبوط رکھنے اور اپنے دلوں میں قائم رہنے کے لیے پڑھی جائے، بار بار دہرائی جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جس کو پچھلے ہفتوں میں بھی ہم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو ثابت قدم رکھ تیرے دین پر، یعنی تیری اطاعت پر، تیری فرما برداری پر۔ تو میں اور آپ جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جن دنوں سے، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم سے ایسی عبادتیں نہیں کے برابر ہو رہی ہے جس سے ایمان بڑھتا ہو، لیکن کم از کم میں اور آپ گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دیں، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں، خاص کر وہ گناہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ حسد، کینہ، کپٹ کے آگ میں لپٹا ہوا ہے۔ اسی کے چلتے آپ دیکھیں جادو، ٹونا، کالے پن، کالے علم، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑھتی اور پنپتی جا رہی ہیں۔ کتنے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، اور پھر دعویٰ اپنے ایمان کا، پھر دعویٰ اپنے مسلمان ہونے کا، پھر اس میں نہ جانے کتنے شکم پرور مولوی اور ملاؤں نے اس کو اپنا دھندا بنا لیا کہ وہ لوگ بھی اس کے ذریعے سے جادو ٹونے کو ہمارے معاشرے میں ایک بڑے انداز میں چلن اس کا پڑ چکا ہے۔ نظر کا لگنا آج ہمارے معاشرے کا ایک عام سا حصہ بن چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، العین حق، نظر کا لگنا حق اور سچ ہے۔ نظر سے ایک ہٹا کٹا گبرو جوان صحت مند اونٹ ہانڈی میں اتر جاتا ہے، اور ایک اچھا صحت مند گبرو جوان نوجوان انسان قبر میں اتر جاتا ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے جس کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں؟ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، ہم تو اپنے ایمان کو بھس کر رہے ہیں، اپنے ایمان پر آگ لگا رہے ہیں ایسے کرتوت اور ایسے اعمال کے ذریعے سے جو نہ صرف یہ کہ گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔
میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کریں. اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے, مجھے اور آپ کو اس پر راضی رہنا ہے. آپ کو چاہیے آپ بھی اللہ سے مانگے. اگر اللہ کو لگے کہ یہ آپ کے لیے بھی اس میں خیر ہے, آپ کے لیے بھی یہ چیز مناسب ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بھی دے. اگر آپ کے لیے وہ چیز مناسب نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس سے بہتر کوئی دوسری چیز آپ کو دے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ایمان کو خراب کریں, اپنے ایمان کو ختم کریں, ان برائیوں سے, ان بیہودہ چیزوں سے اور دیگر ہر قسم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دے, تو ان کاموں کی طرف آئیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, جس سے ایمان بڑھتا ہے, جس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے, تاکہ اس ایمان کی بنیاد پر ہمارے دل نرم ہو جائیں, ہمارے دلوں کی یہ بیماریاں اور روگ ختم ہو جائیں, اور پھر اللہ کی دی ہوئی قسمت کے مطابق جو زندگی ہماری گزر رہی ہے اس پر ہم راضی اور خوش رہ سکیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ یقین کریں کہ ہمارا ایمان ہمارے دلوں میں ایک سائز کا ایک جیسا نہیں ہے, یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. ایمان عمل صالح سے, نیکیوں سے, خیر کے کاموں سے بڑھتا ہے, برائیوں سے, شر سے, نافرمانیوں سے گھٹتا ہے. ہم اپنا پہلے تو جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کس قسم کے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اپنے رب سے بار بار دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے, ہمارے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ثابت رکھے. اللہ تبارک و تعالی اس ایمان کو ہمارے لیے مرتے دم تک ہمارے دل میں محفوظ رکھے, تاکہ جب ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے, اسلام پر آئے, کلمہ توحید پر آئے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.